قسمت یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی کمزور اور ایک ایسی نالائق سی اپوزیشن ملی ہے جو کہ آپس ہی میں دست گریبان ہیں، منافقت ہے، ایک جگہ پہ ووٹ کرتے ہیں، ایک جگہ پہ اپوز کرتے ہیں، ایک قبلہ ایک طرف ہے، دوسرے کا قبلہ دوسری طرف ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون ہے، آپس میں ان کے خلافات ہیں۔ ابھی جو سینٹ میں ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا، جتنی جو ان کو جن کی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو ان کے پاس یہ ملیں نہ ملیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز ہم نے پی ڈی ایم کو بھی دیکھ لیا تھا عروج کے میں، ان کا جو عروج تھا تو وہ جس کی بہار یہ ہو اس کی خزاں نہ پوچھ، تو وہ ان کا اب تو بالکل ایک سکیٹرڈ قسم کا ایک کراؤڈ ہے، ایک ہجوم ہے جن کی میں کوئی ربط نہیں ہے اور ان کی ایک ڈائریکشن بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم نہیں لیتے ہیں سیریسلی۔ جی جی نہیں، بالکل نہیں جی، دیکھیں میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے جب یہ الیکشن ہوا تھا اس دن میں خیبر پختونخوا میں ہی تھا اور ہمارے سینٹ کے الیکشنز تھے کہ اگر پی ٹی آئی کو ادھر ہرایا تو پی ٹی آئی نے ہرایا، ہمارے جو ٹکٹس تھے وہ صحیح نہیں تھے، ہم نے پارٹی ورکرز کو شاید وہ نہیں دی جس کی وجہ سے جیتے ہمارے ہی لوگ، لیکن کہیں جہاں پہ ہم تقسیم ہوئے اگر ان ووٹوں کو ملا لیں تو ہم نے بڑے مارجن سے ہم نے جیتا ہے۔ اب خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ذمہ داری بھی دی ہے اور ہم انشاءاللہ جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں ہم یہ ساری جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے ہمارے پہلے فیز میں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بالکل ایڈریس بھی کریں گے، اور جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں پی ٹی آئی اگین بتائے گی کہ وہ وہیں پہ کھڑی ہے، بلکہ اس میں زیادہ جی بالکل، دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی منافقت ہے اور لوگ بڑے مطلب ہے، دیکھیں آپ کے سوالات ہی سے، آپ تو خیر ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی منافقت ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کو اس کا سٹینڈ ایک ہی ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس ملک کو اس پہ لے آئیں جس میں کہ ہمیں روز آئی ایم ایف اور مختلف اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، میں خودکشی کروں گا، مقصد یہی تھا کہ ہم نے ملک کو اس سطح پہ لے جانا ہے جس میں کہ ہمیں یہ قرضے اور ہماری یہ ہم جو فیصلے بعض ہمیں کر رہے ہیں مجبوراً ہے کہ جو ہماری اکانومی کی حالت چھوڑیے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو الحمدللہ کہ اس کو بڑی سالڈ گراؤنڈز پہ ہم لے آئے ہیں، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کر رہے ہیں، لیکن جو اپوزیشن نے کیا اس ملک کے ساتھ، مطلب ہے کہ ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس ملک میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نواز شریف ہیں، وہ ایکسپرٹ بن گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ایکسپرٹ بن گئی ہے، کوئی بھی 2 نمبر چیز پہلے بھی کرتے تھے کہ وہ چاہے ایفیڈیوٹ ہو رانا شمیم کا، چاہے وہ ججز کو دھمکانے کی بات ہو، بلیک میلنگ کی بات ہو، پھر یہ ابھی جو ہے جو ادھر دکھا رہے ہیں کہ جی جو رپورٹس آئی ہیں ان کی میڈیکل اس کی نہ ٹیسٹ ہیں نہ کچھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈر ہے، لیڈر تو آگے سے لیڈ کرتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام اگر تکلیف میں ہے تو آگے تو ان کے ساتھ، وہ یہ تو نہیں ہے کہ لنڈن میں وہ فیکٹریوں کے معائنے کر رہے ہوں اور خوب عیاشی سے رہ رہے ہوں، اور یہاں پہ ان کی جو 4 گروہ ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام تکلیف میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا کیا کردار رہا ہے اس میں؟ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ماضی میں مختلف قسم کے تجربات ہیں۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہر دور میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، ہماری ہر جگہ پہ سفارتی لیول پہ، معاشی لیول پہ، اور جتنی بھی ہماری ڈیفنس میں ہمارے ساتھ ان کی بڑی میجر کوآپریشن رہی ہے۔ امریکہ بھی ہمارا بہت عرصے تک ہم ان کے حلیف رہے ہیں یا وہ ہمارا حلیف رہا ہے، اب جس طرح بھی اس کو آپ لے لیں،
لیکن اب ہر ملک جو ہے تو اس نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرائرٹی دینی ہوتی ہے. اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل اس چیز سے مبرہ ہے، کیونکہ نہ تو ہماری لیڈرشپ کی انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ دوسرے ممالک میں ہیں. اس وجہ سے ہم فیصلے ملک کی بہتری میں لے سکتے ہیں، اور ہم اب ہماری جو فارن پالیسی کا جو بنیادی وہ ہے پرنسپل ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر وہ اس ملک کے ساتھ اس کے مطابق جتنی کہ وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اسی نوعیت کے، اسی لیول کے تعلقات رکھیں. امریکہ بھی ہمارا دوست رہا ہے ہمارا اس ملک میں، ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی دشمنی. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہمارا یہ بڑا کلیئرٹی ہے ہماری فارن پالیسی میں کہ ہم نے دشمنیاں نہیں کرنی ہیں. ہم نے البتہ دوست جو کہ ہیں ہمارے، ظاہر ہے کہ جو زیادہ ہمیں ہر موقع پہ انہوں نے ہماری مدد کی ہو، اس کو ہم ظاہر ہے کہ ہم فرسٹ امنگ ایکولس کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. نہ صرف یہ ہے کہ جس طرح پام آئل کا میں نے کہا، اس طرح دالیں بھی، ہم تقریباً ایوریج 800 سے 900 ملین ڈالر ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، کبھی 1 بلین کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ایسا وہ ہے آئٹم ہے جس میں کہ ہر غریب بندہ یا امیر بندہ اب جو ہے تو یہ دال کھاتا ہے. میں تو ویجیٹیرین ہوں، اس لیے میں تو کھاتا ہی دال ہوں، تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں ہمارا منسٹری کا یہی وہ ہے، اور ہماری ایگریکلچر منسٹری کا بھی یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی ییلڈ کو بڑھانا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی جو ایگریکلچر ہے اس میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہے تاکہ ہماری جو پیداوار ہے. بیکاز دیکھیں آپ، ایک اور بڑا سیریس اس ملک میں پرابلم ہے جس کی لوگ کم ہی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا پاپولیشن گروتھ. پاپولیشن گروتھ ہماری سب سے زیادہ، ہمارا اس وقت جو چیلنج ہے وہ پاپولیشن ہے کہ ہمارا پاپولیشن بڑھتی رہی ہے لیکن ہم نے ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم نہیں وہ کر سکے. تو اس لیے کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ہیلتھ، یہ ساری چیزیں، کوالٹی آف لیونگ، اس پہ امپیکٹ بڑا زور آیا ہے، جبکہ پلاننگ نہیں تھی. اسلام آباد تھا ایک 2 لاکھ لوگوں کے لیے شہر بنا تھا، اب اس میں 2 ملین لوگ ہیں. تو یہ جو مختلف حکومتیں ہیں، اور اس میں ہم کم از کم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بھی کوئی کہے کہ جی ماضی کی حکومتوں میں. ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ہماری ریالٹیز ہیں ان کو سب سے زیادہ افیکٹو کر سکیں، اور اپنی جو ایگریکلچر میں جو پروڈکٹس، جس طرح ہم نے کہا امپورٹ سبسٹیوشن، بالکل دالیں اس میں ہیں، اس میں یہ پام آئل ہے، اور اس میں اس طرح جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہر وہ جو سیڈز ہیں اصل میں تقریباً 80 سے 90% کریکٹ، ہم 95% سیڈز امپورٹ کرتے ہیں. ہم یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم تو سیڈز پہ ہمارا ابھی فوکس ہے کہ کس طرح سے ہم سیڈز کی پروڈکشن، اور یہ جو ہم نے جس طرح بھی ادھر کہا آپ کو، چاہے وہ جنجر ہو، یہ سارے وہ پروگرام ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے رہے ہیں، ایسی فیسلٹیز دیں کہ جس میں کہ سیڈ ڈیولپمنٹ ہو. سیڈ اینڈ سیڈ، یہ ہماری ایگریکلچر پالیسی میں ایک بڑا ہی اہم وہ ہے، پلر ہے جس کو کہ ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام مینوفیکچرنگ نہیں ہے. ہم نے بنیادی طور پہ وہ پالیسی ڈیسیجن جس میں کہ ہمارے جو سٹینڈرڈز ہے PSQC ہے، ہم نے سٹینڈرڈز دیے ہیں کہ آپ نے اس معیار پہ پنکھے بنانے ہیں جو کہ اتنی ایفیشنسی کو اچیو کر سکیں. پھر ہم اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے ہم پیپرا لاز میں بھی ہم وہ کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے یہ جو دیکھیں ہم نے جو بنائی ہے پالیسی، یہ سب کو ان کو اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے، ان کی اس میں رضامندی شامل ہے. اور ہم ایک ایسا پلان بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریکال کریں جو پرانے پنکھے ہیں، کس طرح سے ہم اس سبسڈی کریٹ کر کے اور لوگوں کو یہ جو انرجی ایفیشینٹ پنکھے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے
ہم وہ ایک پورا پلان، فائنینشیل پلان لا سکیں. ہم نے ایس آر او بھی ایشو ہو گئے ہیں. جو آنے والی جو کھیپ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرے گا. آنے والی جو کھیپ ہے وہ اسی سٹار ریٹنگ اور یہ نئے اس کے مطابق سٹینڈرڈز کے مطابق یہ پنکھے ہوں گے. تو یہ گریجول پروسیس ہے. تقریباً 10 کروڑ پنکھے ہیں آپ کے ملک میں. تو اسی کی بیسس پہ ہم نے یہ ساری کیلکولیشنز بھی کی ہیں کہ جس کی انرجی ایفیشنسی آئے گی اس سے ہمیں تقریباً 3,500 میگا واٹ صرف پنکھوں میں آپ اندازہ کریں بچت ہوگی. ہمیں بچت کی طرف تو خیال ہی نہیں جاتا. پنکھے لگے ہوئے ہیں مختلف بعض ملکوں سے جو اب میں نام نہیں لوں گا آتے ہیں, اس میں انرجی ایفیشنسی ہے ہی نہیں. ہماری جو واٹر پمپس ہیں جو کہ ہر جگہ پہ ہم چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, پھر ہم اسی طرح گیزرز میں بھی ہم نے نئے سٹینڈرڈز لائے ہیں. اور ہم ابھی جا رہے ہیں جو جتنے بھی یہ کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں, کیونکہ زیادہ گیس یہ کنزیوم کرتے ہیں, 500 MMCFD سے زیادہ یہ کنزیوم کرتے ہیں, تو ان کی بھی ہم نے وہ کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے ایفیشینٹ جنریٹرز لگائیں. تو ہم سٹینڈرڈز کو اصل میں متعارف کرا رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کرا رہے ہیں جو کہ امیجیٹلی ہونی چاہیے. تو PSQC ایک ادارہ ہے جو کہ ہمارا اس کو انشور کر رہا ہے, اور اس میں بھی ہم بڑی تبدیلیاں کر رہے ہیں. ہم اس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی شفٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ان کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی نئے لگائے ہیں MP1 اسکیل کے, کیونکہ اچھے لوگ آئیں, مارکیٹ سے لوگ آئیں کہ یہ ادارے ہیں. دیکھیں ملک کو لوگ انڈیویجول نہیں چلاتے ہیں, ادارے چلاتے ہیں. ادارے مستقل ہوتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آج میں ہوں کل نہیں ہوں, آج کوئی بھی ہم میں سے وہ نہیں ہے. تو اداروں کو ہمارا کام ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں, اور ان کو ان پرانے وہ جو ایک اس میں تھا ایک انرشیا تھا اس کو کس طرح سے ہم ہٹائیں کہ وہ ادارے سیلف اکاؤنٹیبل بھی ہوں, اور ان کے جو ماڈلز ہیں, بزنس ماڈلز ہیں یا ان کے جو ایڈمنسٹریٹو وہ ہیں, وہ اس طرح سے ہوں کہ جس سے کہ وہ ادارہ اوپن بھی ہو کہ وہ اڈاپٹ بھی کر سکے, اور وہ سارے قوانین, رولز, ریگولیشنز جو کہ اس کو بالکل اسٹرینگولیٹ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بھی ایک نا فلیکسیبلٹی اس میں لائیں کہ ادارے جو ہے تو وہ بدلتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ بھی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.